چینل جہان مشتاق کے معزز ناظرین کو ڈاکٹر مشتاق بلوچ کا سلام پہنچے۔ آپ آج کل تاریخی قلعہ دراور میں موجود مختلف عمارات سے متعلق میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع حرم سرا یا زنان خانہ ہے۔ اس ویڈیو میں قلعہ دراور کے حرم سرا کی تاریخ اور تفصیل پیش کی جائے گی اور اس کے مختلف حصوں یعنی مین داخلی دروازے، کنیزوں اور بیگمات کے کمرے، نواب صاحب کا ساؤنڈ پروف اور 2 منزلہ رنگین خاص کمرہ دکھایا جائے گا، اور یہ کہ پہلے یہاں زندگی کیسے ہنستی مسکراتی تھی اور اب اس کی موجودہ حالت کیسی اور کیوں ہے۔ بہاولپور کے عباسی حکمرانوں نے اپنے عہد اقتدار میں لاہور اور ملتان میں اپنے لیے بہاولپور ہاؤس، کراچی میں الشمس اور القمر کے نام سے محلات بنوائے، دہلی کی بہاول منزل، پالم پور کانگڑا کا الہلال اور شملہ کا بہاولپور ہاؤس بھی ان کی ملکیت تھے۔ لندن میں بہاولپور ہاؤس کے نام سے ان کی بیش قیمت و پر اسائش آرام گاہ تھی۔ خود ان کی ریاست بہاولپور میں احمد پور شرکہ میں کوٹ قدیم، صادق گڑھ پیلس ڈیر نواب صاحب، بہاولپور شہر میں نشاط محل، فروخ محل، دربار محل، نور محل، گلزار محل، دولت خانہ عالیہ اور دیگر درجنوں رہائش گاہیں تھیں۔ لیکن قلعہ دراور میں ان کا حرم سرا خاص اہمیت کا حامل رہا ہے، جس کی متعدد وجوہات ہیں۔ اگرچہ ریاست بہاولپور کی تشکیل 1727 میں الہ آباد کے علاقے پر قبضے سے شروع ہوئی، جو آج کل تحصیل لیاقت پر میں واقع ہے، لیکن جب عباسیوں نے 1733 میں قلعہ دراور فتح کیا تو ان کی ریاست کی بنیادیں مضبوط و مستحکم ہوئیں۔ بعد میں یہی قلعہ انتہائی مشکل اور نازک اوقات میں ان کی ریاست کی بقا کا موجب بنا رہا۔ دراور ابتدائی دور میں ریاست بہاولپور کا دارالحکومت بھی رہا۔ بعد میں احمد پور شرکیہ اور بہاولپور شہر مرکزی اہمیت اختیار کرتے گئے، لیکن ریاست کے بچاؤ کی صورت میں اپنے سے طاقتور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے عباسی نواب اپنے اہل و عیال کو قلعہ دراور کے حرم سرا منتقل کر دیتے، کیونکہ یہ صحرا کے دشوار گزار ماحول میں ایک محفوظ پناہ گاہ تھی۔ بعض اوقات وہ خود بھی راہ فرار اختیار کر کے ادھر آ جاتے اور اپنا قیمتی خزانہ بھی یہاں لے آتے، تاکہ دشمنوں خاص طور پر افغان حملہ مثلاً تیمور شاہ وغیرہ سے بچا جا سکے۔ امن کے وقتوں میں بھی قلعہ دراور کا حرم سرا خاص اہمیت کا حامل رہا، کیونکہ روہی چالیستان کے فطری صحرائی ماحول میں نواب صاحبان اور ان کے اہل خانہ آرام و آسائش کے لیے یہاں کا رخ کرتے تھے۔ حرم سرا کے تحفظ و تکریم کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا، کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہ تھی۔ حرم سرا کے مین داخلی دروازے کے بالکل سامنے محافظوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود رہتی تھی۔ ڈیوڑھی سے بہر نواب صاحب کے قابل اعتماد پوربی ہندو اور دراور کے روہیلے بالخصوص مہر قبیلے کے محافظ جوان متعین کیے جاتے تھے۔ حرم سرا کا بڑا داخلی دروازہ اب بھی اپنی آن بان کے ساتھ موجود ہے۔ یہ بہت بڑا دروازہ ہے۔ اس کے بہر اینٹوں کو تراش کر خوبصورت شکل دی گئی ہے۔ اس مضبوط دروازے کی لکڑی بھی بہت قیمتی ہے۔ نواب صاحبان عموماً ساگوان اور شمشاد وغیرہ کی لکڑی استعمال کرتے تھے اور بیرون ممالک سے منگواتے تھے۔ دیو قامت دروازے کی لکڑی پر چوب کاری کی بہترین نقاشی کی گئی ہے۔ سینکڑوں سال سے شدید دھوپ میں جھلسنے، وقت آندھی اور بارش کے تھپیڑے سہنے اور طویل عرصے سے دیکھ بھال نہ ہونے کے باوجود اس دروازے سے جلالت اور عظمت جھلکتی ہے اور دل پر اس کا رعب اور دبدبا سا طاری ہو جاتا ہے۔ حرم سرا کے اندر داخل ہوں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی دوہری اور بہت بلند فصیل تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ یہاں اس وقت کے شیخ خاندان کی خواتین یعنی نواب صاحب کی بیگمات قیام کرتی تھیں، تو ان کے پروٹوکول اور حفاظت کا خاص اہتمام و انتظام ہوتا ہوگا۔ حرم سرا کی عمارت کے اندر داخل ہونے پر مشرقی جانب ہمیں خدمتگار خواتین اور کنیزوں کے کمرے نظر آتے ہیں۔ یہاں کئی درجن ملازمیں ہوتی تھیں۔ حرم سرا کے تمام اندرونی معاملات پر حاکمانہ اختیارات نواب صاحب کی والدہ یا دادی صاحبہ کو حاصل ہوتے تھے۔ کنیزوں یا ملازموں کے ذمہ فرائض کی نگرانی کے لیے ایک عہدیدار خاتون مقرر کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک معتبرہ خاص بھی ہوتی تھی
جس کے ذمے نواب صاحب کے حرم خاص یعنی خوابگاہ کے معاملات ہوتے تھے۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حرم سرا کے ملازموں کے کمرے زیر زمین بھی ہوتے تھے۔ ہوا اور روشنی کی آمد رفت کا انتظام کرنے کے لیے روشن دان یا روزن رکھے جاتے تھے۔ بعد میں جدید رجحانات کے تحت ان روشن دانوں پر لوہے کی جالیاں بھی لگوئی گئی تھیں۔ اس سے صحرا کی شدید موسمی کیفیات کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ سامان محفوظ رکھنے کے لیے بہت زیادہ جگہ بھی دستیاب ہوتی تھی۔ یہاں شہی باورچی خانہ بھی تھا۔ اس باورچی خانے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک خاص باورچی خانہ جس میں نواب صاحب اور اہل خانہ کے دیسی و ولایتی قسم کے متنوع اور لذیذ کھانے تیار کیے جاتے تھے، جبکہ دوسرے باورچی خانے میں مہمانوں اور ملازمین کے لیے کھانے تیار کیے جاتے تھے۔ یہ امر ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ صرف مہمان خواتین حرم سرا کے اندر داخل ہو سکتی تھی، جن کی توازہ مشروبات اور کھانوں سے کی جاتی تھی۔ حرم سرا کی خواتین کے مرد رشتہ داروں میں سے صرف حقیقی والد اور بھائی حرم سرا سے متصل ڈیوڑی میں ملاقات کر سکتے تھے، وہ بھی اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ حتیٰ کہ نواب صاحبان کے بیٹوں کی عمر غالباً 8 سال ہوتی تو انہیں بھی حرم سرا سے الگ کر دیا جاتا تھا اور وہ بھی حرم سرا میں داخلے کا استحقاق نہیں رکھتے تھے۔ کنیزوں اور خادموں کے کمروں کے سامنے نواب صاحب کے شاہی خاندان کی خواتین کے کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ کمرے نسبتاً وسیع، کشادہ اور ہوادار تھے۔ شاہی خواتین والے حصے کے ایک طرف حمام اور باتھ روم بھی بنے ہوئے تھے۔ روشنی کے لیے چراغ رکھنے کی جگہیں بنی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تاریخ بہاولپور کی سب سے زیادہ قابل قدر علمی شخصیت ڈاکٹر طاہر صاحب نے مجھے بتایا کہ 80 کی دہائی تک ان کمروں میں پلنگ، قالین، پردے اور فرنیچر انہوں نے بچشم خود دیکھا تھا۔ ان کمروں کے درمیان راستے بنے ہوئے تھے تاکہ آسانی سے آیا جایا جا سکے۔ ان کمروں میں کہیں کہیں اب بھی دیواروں پر بنے ہوئے نقش نگار نظر آتے ہیں۔ کبھی یہاں زندگی جیتی جاگتی ہوگی، مسکراتی ہوگی، بیگمات کے ناز و انداز ہوتے ہوں گے، کنیزوں اور خواجہ سروں پر حکم چلائے جاتے ہوں گے، ہنسی مذاق ٹھٹھا مخول ہوتا ہوگا، ننھے بچوں کی کلکاریاں گونجتی ہوں گی۔ لیکن کچھ حوالوں سے یہ ایک خوبصورت یا رنگین قفس یا قید خانہ بھی تھا۔ بیگمات کو باقی دنیا جہان سے الگ تھلگ رکھا جاتا تھا۔ نواب صاحب کا جب دل بھر جاتا تو بھی وہ بیگم اپنی نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنی باقی ساری سانسیں ٹھنڈی آہیں بھرنے میں گزارنی ہوتی تھی۔ بعض اوقات بیگمات کے باہمی تنازعات میں چہیتی بیگم کو بہاولپور وغیرہ کے خوبصورت محلات میں رکھا جاتا تھا، جبکہ ماتوب بیگم کو قلعہ دراور کے دور دراز حرم سرا میں بھیج دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر نواب صادق رابع کی محبوب بیگم گامن گدھوکا کا بیٹا رحیم یار خان، جس کے نام پر شہر رحیم یار خان بسایا گیا، یہ اس کا پہلا نام نوشہرہ تھا، بعد میں اس کا نام رحیم یار خان رکھ دیا گیا۔ تو وہ رحیم یار خان 1883 میں آتش بازی کے دوران فوت ہو گیا، تو اس بیگم نے بہاول خان خامس کی جگہ افغان بیگم کے بیٹے حاجی خان کو ولی عہد بنوانا چاہا۔ اس کشمکش اور چپکلش کے دوران بہاول خان خامس اور ان کی والدہ کو قلعہ دراور کے حرم سرا میں تقریباً قید جیسی زندگی گزارنی پڑی۔ قلعہ دراور کبھی ایک ہنستا مسکراتا جہان ہوگا جو اب ویران ہو چکا ہے۔ پہلے لوگ یہاں نواب صاحب کے رعب، دبدبے، ہیبت و دہشت کے جا سے آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں گے۔ اب بھی یہاں کوئی آتا ہے تو اس پر خوف و وحشت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ کیسے کیسے لوگ یہاں رہتے ہوں گے، کیا ماحول اور منظر ہوتا ہوگا، اور اب یہ ویرانے اور ڈراؤنے ماحول میں تبدیل ہو چکا ہے، جیسے پیغام دے رہا ہو، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ، اے دیکھنے والو عبرت پکڑو، کیونکہ کل من علیہا فان، یعنی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ حرم سرا میں دیگر حصوں سے ہٹ کر امیران بہاولپور کا خاص کمرہ مخصوص تھا، جسے وہ اپنی آرام گاہ یا خوابگاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ خوابگاہ انتہائی اعلیٰ پیمانے پر آراستہ و پیراستہ ہوتی تھی۔ اس خوابگاہ کو موسم کے مطابق ٹھنڈا یا گرم رکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔
ڈراور کے شدید گرم موسمی حالات کے پیش نظر اسے خاص کی ٹٹیوں اور باد کشوں سے ٹھنڈا کیا جاتا تھا۔ اس خاص کمرے میں فرنیچر بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا۔ بیڈ بھی خصوصی طور پر آرام دہ تیار کرایا جاتا تھا۔ اس کی چھپر کھٹ بہت زیادہ نفیس اور عمدہ ہوتی تھی۔ خوابگاہ میں مختلف خدمات کی انجام دہی کے لیے معتبرہ عورتیں مقرر کی جاتی تھیں۔ نواب صاحب کو نہلوانے اور کپڑے پہنانے میں مدد کے لیے علیحدہ سے ذمہ داریاں ادا کی جاتی تھیں۔ علامہ طاہر صاحب نے مجھے بتایا کہ نواب صاحب کی خوابگاہ کی 2 منزلہ عمارت سونڈ پروف تھی۔ کبھی یہ خوابگاہ لوگوں کے خواب و خیال سے بھی خوبصورت ہوتی ہوگی، لیکن اب یہ عبرت گاہ بنی نظر آتی ہے۔ ریاست پاکستان نے اپنے ساتھ اولین شامل ہونے والی ریاست بہاولپور کے اس ورثے کو محفوظ نہیں کیا تو ریاست بہاولپور کے وارث عباسی خاندان کے باہمی اختلافات نے بھی قلعہ دراور کو تباہی سے دوچار کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اگر اس ورثے پر توجہ دی جاتی تو یہ ہمارا تاریخی اثاثہ محفوظ رہتا، لیکن اب شکست و ریخت کا عمل بہت تیزی سے جاری و ساری ہے۔ شاید کچھ عرصے بعد اس کا ذکر محض کتابوں میں پڑھا جائے گا یا تصویروں اور ویڈیوز میں نظر آئے۔ امید ہے کہ قلعہ دراور کی بارادری، کال کوٹھڑی، جیل خانہ، پھانسی گھاٹ، حرم سرا پر آپ میری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ میری مزید ویڈیوز جلد آپ کی خدمات میں پیش ہوں گی۔ آپ کی قیمتی آراء اور تجاویز میرے لیے باعث فخر ہوتے ہیں۔ میں آپ کی قیمتی رائے کا، تبصروں کا، تجاویز کا منتظر و مشتاق رہوں گا۔ فی الحال خدا حافظ۔